اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کے لیے آج اس پروگرام میں ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور فتنہ قادیانیت۔ ناظرین گرامی، جیسے کہ آپ یقیناً جانتے ہیں کہ قادیان کے دجال مرزا غلام قادیانی کا دجل و فتنہ تاریخ اسلام کا ایک سلگتا ہوا موضوع اور امت مسلمہ کے سینے کا ایک رشتہ ہوا ناسور ہے۔ جن صاحبان ایمان، صاحبان بصیرت اور اہل نظر نے فتنہ قادیانیت اور مرزا غلام قادیانی کی دجالیت کو روز اول سے ہی جانا پہچانا، ان مبارک ہستیوں میں بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی بھی شامل ہے۔ قادیانیوں کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف عام مسلمانوں کی طرح بالکل واضح تھا۔ جب کشمیر سے واپسی پر قائد اعظم سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کی قادیانیوں کے بارے میں کیا رائے ہے، تو بانی پاکستان نے فرمایا، میری رائے وہی ہے جو علماء کرام اور پوری امت کی ہے۔ قائد اعظم کے اس ارشاد سے واضح ہوتا ہے کہ آپ پوری امت کی طرح قادیانیوں کو کافر، غدار اور باغی سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قادیانیوں نے آپ کا جنازہ پڑھنے سے انکار کیا اور قائد اعظم کی حکومت کو کافر کہا تھا۔ قیام پاکستان کے کچھ عرصے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ رحلت فرما گئے۔ ان کے انتقال پرملال سے ساری قوم کی کمر ٹوٹ گئی۔ آپ کے داغ مفارقت سے ہر شخص یوں دکھائی دیتا تھا جیسے وہ یتیم ہو گیا ہو۔ لیکن اس جاں کا صدمے پر بھی قادیانیوں کے رویے میں کوئی فرق نہ آیا۔ پاکستان کے باشعور شہری جانتے ہیں کہ اس وقت کے وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی نے بانی پاکستان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کی اور وہ ایک طرف الگ بیٹھا رہا۔ جب اخبارات اس معاملے کو منظر عام پر لائے تو قادیانیوں کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ ظفر اللہ قادیانی پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے قائد اعظم کا نماز جنازہ نہیں پڑھا، حالانکہ تمام دنیا جانتی ہے کہ قائد اعظم احمدی نہ تھے، لہٰذا جماعت احمدیہ کے کسی فرد کا جنازہ نہ پڑھنا کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ ایک اور موقع پر ظفر اللہ قادیانی سے سوال ہوا کہ آپ قائد اعظم کے جنازے کے وقت غیر مسلم سفیروں کے ساتھ گراؤنڈ میں ایک طرف بیٹھے رہے، جنازے میں شامل نہ ہونے کی کیا وجہ تھی؟ اس نے جواب دیا، آپ مجھے مسلمان حکومت کا ایک کافر وزیر یا ایک کافر حکومت کا مسلمان وزیر خیال کر لیں۔ بحوالہ روزنامہ ذمہ دار، لاہور، 8 فروری 1950۔ ایک مفصل انٹرویو میں ظفر اللہ قادیانی سے پوچھا گیا، آپ پر ایک اعتراض اکثر ہوتا ہے کہ آپ نے قائد اعظم کا جنازہ وہاں موجود ہوتے ہوئے نہیں پڑھا۔ جواب دیا، ہاں ٹھیک ہے، یہی بات ہے، میں نے نہیں پڑھا۔ یعنی قائد اعظم کا جنازہ پڑھتا تو ایک اعتراض پیدا ہوتا کہ یہ شخص منافق ہے، یہ غیر احمدی کا جنازہ نہیں پڑھتے اور اس نے پڑھ لیا، تب تو میرے کیریکٹر کے متعلق کہا جا سکتا تھا کہ منافق ہے، اس کا عقیدہ کچھ ہے، عمل کچھ کہتا ہے۔ اس نے ہر دل عزیزی حاصل کرنے کی خاطر قائد اعظم کا جنازہ پڑھا۔ میرے عقیدے کو وہ جانتے ہیں، میرے عقیدے کو انہوں نے ناٹ مسلم قرار دیا ہے، تو اگر میں آئینی اور قانونی اعتبار سے ناٹ مسلم ہوں تو ایک ناٹ مسلم پر کیسے واجب ہے کہ مسلمان کا جنازہ پڑھے؟ ان کی اپنی کرتوت تو سامنے ہونی چاہیے، نہ پڑھنے پر کیا اعتراض ہے؟ سارے جہاں کو معلوم ہے کہ ہم نہیں پڑھتے غیر احمدی کا جنازہ۔ بحوالہ سیاسی اتار چڑھاؤ از منیر احمد، منیر صفحہ 99۔ قادیانی جماعت کا یہ بھی کہنا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک موقع پر ظفر اللہ قادیانی کو اپنا بیٹا کہا تھا۔ گو اس کا کوئی تاریخی ثبوت موجود نہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ بیٹے نے باپ کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ ظفر اللہ قادیانی نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ نہ پڑھنے کی جو توضیح پیش کی وہ بالکل درست ہے۔ قادیانی عقائد کے مطابق
تمام مسلمان غیر مسلم ہیں کیونکہ وہ مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے۔ قادیانی خلیفہ مرزا محمود کا کہنا ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں۔ بحوالہ انوار خلافت صفحہ 90، مندرجہ انوار العلوم جلد 3 صفحہ 148۔ مرزا محمود اپنی کتاب انوار العلوم پر لکھتا ہے، اب ایک اور سوال رہ جاتا ہے کہ غیر احمدی حضرت مسیح موعود کے منکر ہوئے، اس لیے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کسی غیر احمدی کا چھوٹا بچہ مر جائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے؟ وہ تو مسیح موعود کا منکر نہیں۔ میں یہ سوال کرنے والے سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بات درست ہے تو پھر ہندوؤں اور عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا، اور کتنے لوگ ہیں جو ان کا جنازہ پڑھتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ جو ماں باپ کا مذہب ہوتا ہے، شریعت وہی مذہب ان کے بچے کا قرار دیتی ہے، پس غیر احمدی کا بچہ بھی غیر احمدی ہی ہوا، اس لیے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، قادیانی کتب کے ان تمام تر حوالہ جات اور قادیانی مذہبی رہنماؤں کے عمل سے یہ بات صاف طور پر آیا ہے کہ قادیانی غیر احمدی یعنی مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ ظفر اللہ قادیانی کا بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو غیر مسلم سمجھتے ہوئے ان کا جنازہ نہ پڑھنا اور دیگر قادیانی غداروں کی پاکستان کے خلاف ریشہ دوانیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسلام اور پاکستان دشمن قوتوں کے سرمائے اور آشید باد سے چلنے والی قادیانی جماعت پاکستان سے کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتی۔ ناظرین گرامی قدر، قادیانیوں کے نظریات، اعمال اور اسلام دشمن سرگرمیوں سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ قادیانی جماعت ہمارے دین اسلام، ہمارے ملک پاکستان اور پوری امت مسلمہ کے لیے کس قدر سنگین فتنہ ہے۔ اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ ہم فتنہ قادیانیت کی اسلام، پاکستان اور امت مسلمہ کے خلاف ہونے والی سرگرمیوں اور سازشوں کو پوری طرح بے نقاب کریں، اپنی موجودہ اور آنے والی نسلوں کے ایمان اور خود اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے قادیانی فتنے کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں۔ ناظرین کرام، پروگرام کے اختتام پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس جامع اور خوبصورت دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ کو وہ تمام خیرات عطا فرمائے جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں، اور ان تمام شرور سے محفوظ و مامون فرمائیں جن سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ و مامون فرمایا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔